لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات محمد. عزیزان محترم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قرار حسین سونا سرا چنگیز اور مرحوم عابد بھائی ولی بھائی امتیہ کے ثالثواں اور تمام مرحومین کے ثالثوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات محمد وآل محمد. کلام مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 97، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. عزیزان محترم، یہ آیت کا ایک جملہ، ایک ٹکڑا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بہترین احسن طریقے سے جو عمل انجام دے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر و جزا بھی بہترین عطا فرمائے گا. اس آیت کریمہ کے اندر زندگی کی بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. کس کو؟ جو نیک عمل انجام دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. ہمارے نزدیک زندگی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں آرام سے، سکون سے، کاروبار، بال بچے، اہل و عیال، اگر یہ سب صحیح سلامت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہترین زندگی. بے شک بہترین زندگی یہاں پر ہے، لیکن کیا قرآن مجید کے نزدیک بھی اسی چیز کو بہترین زندگی کہا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں اسی کو ہی زندگی کہا گیا ہے؟ کیا ائمہ طاہر علیہ السلام کی احادیث میں
کیا نہج البلاغہ کے اندر اسی کو بہترین زندگی کہا گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کسے بہترین زندگی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، اگر اللہ کے رسول تمہیں پکارے اور تم اس کا جواب دو تو یہ زندگی ہے۔ اللہ کے رسول کے بلانے کے اوپر اگر لبیک کہہ رہے ہو، اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں، ان کے مطابق آپ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ زندگی ہے۔ عزیزان محترم، یہ زندگی، یہ حیات بہت قیمتی ہے۔ حیات، یہ زندگی ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ زندگی ہم حیوان میں بھی دیکھتے ہیں، یہ زندگی طیبہ بھی ہوتی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہوتی ہے، یہ زندگی خراب بھی زندگی ہوتی ہے، بہت سارے اس کی قسمیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو بحث کرنا ہے وہ طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی۔ زندگی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پر زندہ رہے، بلکہ حقیقی زندگی ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہاں سے چلا جائے، اس کے بعد اس کو عیش و آرام اور راحت کی سانس ملے۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق چلنا، رسول کے مطابق چلنا، یہ بہترین زندگی کہا گیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ حرکت میں ہیں، گھومتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کچھ اپنے اصحاب سے امام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ جو حرکت کے اندر ہے، جو گھوم رہے ہیں، جو پھر رہے ہیں، یہ حرکت میں ہونا ان کے زندہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب امام بیان فرما رہے ہیں، بلکہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یعنی اگر ہم سانس لے رہے ہیں، اگر ہم حرکت میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندہ ہو، امام کے بقول۔ تو زندگی ہے کیا چیز؟ یہ اہم چیز ہے عزیزان محترم۔ زندگی کیسے ملے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے لا حیات الا بالدین، زندگی جو ہے دین کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، دین سے ہی زندگی ملے گی، دین کا نام ہی زندگی ہے۔ یعنی اگر انسان دین کے اوپر مکمل عمل کر رہا ہے تو بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دین وہ کیا چیز ہے؟ حقیقت دین کیا ہے؟ وہ اللہ رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کو اختیار کرنا۔ اگر ولایت اہل بیت ہمارے پاس ہے، اللہ کو ہم مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رسول نے جو بیان کیا، جن اسماء کو بتایا، جن ہستیوں کو پہچنوایا، اگر ہم ان کو مان رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی بہترین زندگی ہے۔ ورنہ انسان عمل پہ عمل کیے جائے، انسان بہت ساری نیکیاں انجام دیتا رہے، لیکن ان نیکیوں کا جو قبولیت کا جو درجہ ملے گا، قبول جو ہونے کی جو شرط ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ جو شخص ولایت امام علی علیہ السلام کو قبول کرتا ہے، وہ ان فرشتوں کی طرح ہے کہ جو جناب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور وہ شخص جو جناب امام علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے، وہ اس ابلیس کی طرح ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ عزیزان محترم، یہ ولایت کے اندر سب کچھ آ گیا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ جناب آدم کو سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ اگر اللہ کے حکم سے وہ سجدہ تھا تو یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ جو فرشتوں کا اجر و ثواب ہے، یہ محبان اہل بیت کا اجر و ثواب ہے۔
اولاد زہرا بلند ترین صلوات اسی طرح اور بھی حدیث کے اندر پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ من الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب اولین سے آخرین تمام لوگوں کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا. دنیا کے جو ابھی لوگ 6 کروڑ یا کتنے لوگ ہیں، اتنوں کا نہیں، اولین سے پہلے سے لے کر آخر دنیا تک جتنے بھی آنے والے ہیں سب کو جمع کیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَصَبَ الصِّرَاطَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ، جہنم کے اوپر ایک پول رکھا جائے گا، پل صراط جسے کہتے ہیں. یہ پل صراط ہے کیا چیز ہے محترم؟ بچپن سے ہم سنتے ہیں آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دار سے زیادہ تیز، یہ بچپن کے دنیات کے اندر پڑھایا جاتا ہے. عزیزان محترم، روایت کے اندر ملتا ہے کہ یہ پل صراط جو 3000 سال کا راستہ ہے. اب وہ نہیں معلوم 3000 سال دنیا کے یا وہاں کے، اس میں 1000 سال جو ہے وہ چڑھان ہے، یعنی کہ بالکل گاڑی کے اندر زیادہ وہ چاہیے پیٹرول تاکہ وہ گاڑی چڑھ سکے. ہمارے اندر وہ اعمال جو ہونے چاہیے جس سے ہم وہاں پر جا سکے. 1000 سال سیدھا اور 1000 سال ڈھلان ہے. حدیث کے اندر کیا ہے کہ جہنم کے اوپر یہ پل صراط رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد ما جازها احد حتى كانت معه براءة بولایت علی ابن ابی طالب، اس پل سے وہی گزر سکے گا جس کے پاس امام علی علیہ السلام کا نوشتہ موجود ہوگا. امام علی علیہ السلام نے جس کو کہا ہوگا اس کو جہنم سے دور کرنا ہے وہی تو، یعنی ولایت اہل بیت یہ ہے کہ انسان کو زندگی جو ملتی ہے یہاں کی وہ علی کی ولایت کے ساتھ، اور وہاں کی زندگی بھی علی کی ولایت کے ساتھ ملتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تو یہی ہے زندگی اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنا. ہماری زندگی اگر اس طریقے سے گزر رہی ہے تو واقعاً اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم زندہ ہیں. قرآن مجید کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو. بل احیاء عند اللہ یرزقون، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ زندگی دنیا کی اگر نقش اہل بیت پر گزاری، اگر ان کے کہنے مطابق، اگر ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا تو یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں. عزیزان محترم، دیکھیں ہم اہل بیت علیہم السلام کی ان کے نقش قدم پر زندگی کیسے گزارے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی اگر ولایت ہمارے پاس ہے تو ولایت وہ خزانہ ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی شے نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے لیکن یہ ولایت اہل بیت جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی. ایسا محترم دیکھیں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ولایت اہل بیت یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری یہ زندگی بھی بہترین ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. ولایت اہل بیت ہے تو ہماری زندگی بہترین ہے. اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو وہ ابلیس کے لشکروں کے اندر شمار ہوگا. یہ ولایت اہل بیت کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو ہم مولا علی علیہ السلام کے بہترین چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام پر بہترین چاہنے والے ہیں، لیکن یہ ولایت ہے کیا چیز اس کو سمجھنا پڑے گا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کیا مطلب؟ عزیزان محترم یہ لفظ ہے ولی سے، اسی سے ولی، مولا، اولیاء
یہ اسی سے نکلتے ہیں، مولا یہ سب اسی سے ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے وضاحت بھی کی تھی، کیا میں تم لوگوں پر اپنے نفس سے زیادہ میں تم پر فوقیت نہیں رکھتا؟ یعنی تمہاری ذات کے اوپر کیا میرا بس تم سے زیادہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ بچوں کے لیے واضح کر دوں کیا مطلب ہوا، یعنی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، پیارے نبی نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، تو اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ کہہ دو کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، ہمارے بہت چاہنے والے، ہم جو ہے تمہارے بہت چاہنے والے لیکن اس چیز کو ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا ہمارے آقا مولا آپ ہے، ہمارے مولا آپ ہے، اب جو ہے جو بھی چیز ہے وہ ہماری نہیں ہے، پہلے آپ کی ہے اس کے بعد ہماری ہے۔ یہ ہے مولا، یہ ہے ولایت، یعنی اپنے آپ کا پورا کنٹرول جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس۔ اگر اس طریقے سے ہماری زندگی ہے تو واقعی زندگی ہے، یہ واقعی زندگی ہمیں اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہمیں بہترین راہ میں بہترین زندگی عطا فرماتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دیکھیں ولایت اہل بیت جو ہمیں کام آتی ہے اس جگہ پر کام آتی ہے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور جس نے بھی ان ہستیوں سے متمسک ہو گیا، جو بھی ان ہستیوں سے متمسک ہو گیا، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا ہے، وہاں سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ولادت بھی ہے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ۔ دو تین جملے اس عظیم شہزادی کی شان میں کہ واقعاً آیت اللہ مراشی نجفی کے والد بزرگوار ایک مرتبہ نجف کے اندر چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جو مدینہ منورہ کے اندر دفن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خود توسل کرے امام سے اور یہ معلوم کرے کہ حقیقت میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک کہاں ہے۔ قبر پوشیدہ ہے، خود جناب سیدہ نے وصیت کی تھی قبر پوشیدہ رکھنا، نہیں معلوم جنت البقیع میں، نہیں معلوم رسول اسلام کے قریب، نہیں معلوم رسول اسلام اور جنت البقیع کے درمیان، ابھی واضح نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ہے نبی کے بغل میں، کوئی کہتا ہے کہ یہاں جنت البقیع میں۔ بہرحال علماء جو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے توسل کیا کہ ہم تو لاوارث تو نہیں ہیں، ہمیں جب بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم امام سے توسل کرتے ہیں اور امام جو ہے وہ ہمیں ضرور اور ضرور جواب دیتے ہیں۔ جب اعمال شروع کیا اس وقت وہاں پر کوفہ کے اندر 40 شب جو ہے وہاں پر شب جمعہ یا شب چہارشنبہ اعمال کرنے مسجد سہلا جاتے تھے اور وہاں اعمال کرتے تھے۔ ایک دو شب چہارشنبہ باقی تھا، ایک مرتبہ خود غنودگی کی حالت میں، یعنی کہ نہ سو رہے ہیں اور نہ ہی جاگ رہے ہیں، امام نے آ کے فرمایا تم یہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جدہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے یہ معلوم ہو سکے، تاکہ ہم کتاب لکھنے والے ہیں، ایک کتاب لکھ دی جائے ان کی قبر یہاں پر ہے یہاں پر ہے۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو جو فاطمہ کی اجر و ثواب زیارت کا لینا چاہتے ہو تو تم جاؤ کریم اہل بیت کے پاس اور اس کی زیارت کرو۔ پوچھا کریم اہل بیت کون ہے؟ کہا قم میں فاطمہ جو ہے وہ کریم اہل بیت ہے، جو جناب معصوم قم کی زیارت کی اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کی ہو۔ فرمایا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ جناب فاطمہ کی قبر مبارک کہاں ہے، کیوں؟ خود جس کو جناب فاطمہ نے چھپایا ہے وہ کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ اگر تمہیں زیارت کرنا ہے، اجر و ثواب لینا ہے تو جاؤ وہاں پر جاؤ، ان کی زیارت ہماری جدہ کی ذات ہے۔ تو یہ عظمت ہے جناب معصوم قم کے اذان محترم۔ تو اگر کسی نے بھی ان سے بھی توسل کیا
تو اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی تفسیر المیزان کئی جلدوں کے اندر فلسفے سے بھر کر اس کے اندر بھری پڑی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ذکر ہے، صدی کی بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے تفسیر المیزان۔ عزیزان محترم، ان کے بارے میں ہے کہ یہ عالم بزرگوار اس وقت تک آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے شاگرد تھے شہید مرتضیٰ مطہری۔ شہید مرتضیٰ مطہری سے کسی نے پوچھا کہ آپ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت آپ ان کے نزدیک رہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد جب تک جناب معصومہ قم کی زری کو چوم نہ لے تب تک روزہ افطار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ویسے مولائی ہے، یہ حقیقی مولائی ہے، پہلے ان کی زیارت اس کے بعد روزہ افطار کرنا، یعنی ان کا دل جو ہے وہ سرشار ہے، بھرا ہوا ہے محبت اہل بیت سے، محبت معصومہ سے۔ اور اتنے بڑے بڑے علماء یہی فرماتے ہیں ہم کو جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے وہ اس معصوم قم کے در سے نصیب ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عظیم ہستیاں ہیں، ان سے جس نے بھی توسل کیا وہ نجات پا گیا۔ ایک بار ہم جب قم کے اندر تھے، اعمال شب قدر کے اندر آیت اللہ جواد عاملی شب قدر کے اعمال کرا رہے ہیں اور فرمایا کہ ملا صدرہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے مشرق کے جو فلسفر تھے ان کی پوری تھیوری جو تھی پوری الگ کر دی اور الگ بیان کی، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ قم سے کچھ دور اوپر پہاڑ کے اوپر رہتے تھے اور وہاں پر کتابیں لکھتے تھے۔ کہا کہ جب ان کی کتابیں لکھتے لکھتے کوئی چیز پھنس جاتی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا، تو وہ پہاڑ سے نیچے اترتے تھے۔ شب جمعہ جناب معصوم قم کے حرم میں آنے کے بعد توسل کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے اور صبح وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اور بعد میں جب کتاب لکھنا شروع کرتے تھے تو وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ میں اگر 50 سال بھی محنت کرتا تو اس نتیجے پر نہ پہنچ سکتا جتنی ایک رات میں توسل سے پہنچا ہوں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا توسل جان محترم، یہ علماء علم حاصل کرنے کے لیے توسل کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بھی توسل کر سکتے ہیں۔ خراب کسی کے اندر عادت ہے، بری عادت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی توسل کر سکتے ہیں۔ اگر پریشانیاں موجود ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے لیے بھی توسل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے بھی توسل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے انہی ہستیوں سے ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک آخری واقعہ اور ربط مسائل دیکھیں۔ ایک شخص بلکہ ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میری اور شیطان کی ابلیس کی جو ہے وہ جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور میں ابلیس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابلیس جو ہے مجھ پر حاوی پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں توسل اہل بیت کیا چیز ہے، اور ہمارے آج کے زمانے میں چاروں طرف سے ابلیس شیطان حاوی پر حاوی ہے، ہر چیز کے اندر شیطان کا بول بالا ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، پچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اس نے مجھے پچھاڑ دیا، اس کے اوپر میں قابو نہ پا سکا۔ میری زبان ہمیشہ کی طرح عادی تھی یا علی مدد کہنے کی، یا علی مدد میری زبان پہ نکلتا تھا، جب بھی پریشانی مصیبت ہو یا علی مدد نکلتا تھا۔ یہ میری زبان سے یا علی مدد نکلا، اسی وقت دیکھا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور ابلیس جو تھا شیطان تھا اس کو اس کے اوپر سے ہٹاتے ہیں، اس کے سر کو قلم کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اور پھر کہا جاتے جاتے خبردار
تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ابلیس اور شیطان سے لڑ سکو. تم جو ہے ان سے لڑنا ہو تو ہمارا توسل اختیار کرو. اگر ہمارا توسل اختیار کرو گے تو ان سے لڑ سکو گے. صلوات محمد و آل عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، چاہے ایمان کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے کاروبار کی ہو، بہت ساری مصیبتیں ہیں. تو ہمیں اہل بیت سے توسل کرنا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا کے بعد کی منزل ہو. یہ مجلس کیا ہے؟ یہ توسل ہے، تاکہ جو یہاں سے دنیا سے رخصت ہوا کئی سالوں کے بعد یہاں سے جب دنیا سے جا رہا ہے اور چلا گیا تو اس کے لیے نام اعمال کے اندر یہ ذکر اہل بیت کی بنا پر اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ یہی چیز ہے. یہ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں. یہ توسل، دعائے توسل کیا ہے؟ فقط پڑھنے کے نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ اختیار کرنا ہے. اے میرے اللہ، میں تو بالکل ناچیز کمزور بندہ ہوں، ان ہستیوں کا واسطہ اب مجھے یہ سب چیزیں دے دے. میرے ایمان کو مضبوط کر دے، میرے اولاد کے ایمان کو مضبوط کر دے، میرے اس دنیا کو روشن کر دے، میرے آخرت کو روشن کر دے. یہی چیز ہے حقیقت میں. اگر ہم دیکھیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبت کے اندر ہے، ان کی ولایت کے ساتھ ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہ وہی دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. ان کا توسل، ان کی شفاعت وہ شفاعت ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک انسان کی شفاعت رسول اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کریں گے. ہر ایک کا مطلب کہ جو مومن ہوگا. اگر کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے کہ میرے نام اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں ہیں، اس نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اس کو شفاعت اہل بیت کی ضرورت پڑے گی. یہاں تک کہ روایت میں ہے انبیاء اولیاء بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہوں. نبی بھی، یعنی انبیاء ہمارے پیارے نبی کی شفاعت حاصل کریں گے. وہاں پر بھی ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے اختیار میں ہے، چاہے تو ہم ان سے توسل کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں. حاضرو، ان توسلات میں سے بہترین توسل مصائب اہل بیت ہے. جناب سیدہ نے آرزو کی تھی کہ میرے بچے پر کون روئے گا. پیارے نبی کے سامنے کہا تھا کہ میرے بچے پر کون گریہ کرے گا. حاضرو، واقعاً ارے جناب سیدہ کی وہ تمنا بجا تھی، کیونکہ ہر ایک ماں اپنے لال سے محبت کرتی ہے. ارے جس کے اوپر گریہ نہیں کیا جاتا، ارے وہ عرب کے اندر منحوس شمار ہوتا تھا. عزاداروں، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، پیارے رسول نے فرمایا، ارے بوڑھوں پر بوڑھے، جوانوں پر جوان، بچوں پر بچے، عورتوں پر عورتیں گریہ کرے گی. عزاداروں، آج آپ کی خدمت میں یہ جو ظلم ہوا کربلا میں، ان کی ایک نظر آپ کی طرف، آپ کی خدمت میں پیش کروں. ارے ایک مرتبہ ارے عمر سعد ملعون، ارے جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، جناب مختار کی حرملہ ملعون کو پکڑ کے لایا گیا. حرملہ وہ قاتل بدبخت ہے، ارے جس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. ایک مرتبہ جناب مختار کے سامنے آتا ہے، کہا، اے حرملہ ذرا یہ تو بتا، ارے تو نے کیا ظلم کیے ہیں. عزیزان محترم، ایک بات یہاں پر پیش کر دوں، ہمارے پاس جو مصائب آئے ہیں وہ کئی طرح سے آئے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جناب مختار نے جب سب کو پکڑ لیا، ایک ایک سے پوچھا کہ بتاؤ تو نے کیا کیا، بتا اس وقت کیا کربلا میں ہوا، بتا اس وقت کیا ہوا. ان میں سے جناب مختار نے ارے حرملہ سے پوچھا، بتا تو نے کیا ظلم کیے ہیں. کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں
گا، مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ جو سزا دینی ہو سزا دے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ ارے حرملا کو جب کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، کچھ کوڑے لگے، کہا کہ میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا۔ کہا کہ کربلا کے اندر میرے پاس 3 تیر تھے، ارے 6 تیر میں لے کر چلا تھا عمر سعد کے پاس، اور وہاں پر میرے پاس 6 میں سے 3 تیروں کو میں نے استعمال کیا۔ کہا سب سے پہلا تیر کب استعمال کیا؟ کہا کہ ارے 1 تیر اس وقت استعمال کیا جب ابو الفضل عباس ارے نہر کی طرف سے واپس لوٹ رہے تھے، ارے آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، ارے دہنا اور بایاں شانہ شہید ہو چکا تھا، لیکن عباس کی جو طاقت تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، مسلسل ارے جو گھوڑا تھا وہ خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ عمر سعد نے بلایا حرملا، ارے کچھ کرو یہ پانی خیمے میں نہ پہنچ جائے۔ حضرت اللہ آزادارو، ایک مرتبہ حرملا کہتا ہے میں نے دیکھا ارے عباس کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس نہیں رک رہے ہیں۔ میں نے چاروں طرف نظر کی، ایک مرتبہ ادھر گھما ادھر گھما، کیا دیکھا؟ ارے عباس کی جان کس میں ہے؟ ارے عباس اپنے سینے سے مشق سکینہ کو دبائے ہوئے ہیں، ایک تیر ایسا مارا مشق سکینہ چھت گئی، عباس کا سینہ بھی چھت گیا۔ ازادارو، ارے کہا اسی وقت جو عباس نے گھوڑے کو روکا، اے میرے باب عباس اب جو ہے خیمے کی طرف نہ جا، چل مجھے نہر کے کنارے لے جا۔ ازادارو، جناب مختار گریا کیا، گریا کرتے کرتے ارے اوپر سے نیچے آ گئے، ارے کرسی سے نیچے آ گئے، ارے بے ہوش ہو گئے، پھر سے جگایا گیا۔ اے ظالم بتا دوسرا تیر تُو نے کس کو ارے دوسرا تیر کہاں پر استعمال کیا؟ کہا کہ اے امیر مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں، پھر سے کوڑے مارے گئے۔ اب کہاں میں کہتا ہوں کہ دوسرا تیر اس وقت ارے جب حسین ننھے سی شہزادے کو لے کر ارے میدان میں تشریف لائے، ارے حرملا کہہ رہا ہے عمر سعد کا لشکر اپنی تلواروں کو چھوڑ دیا، آنکھوں سے رونے لگے اور کہنے لگے عمر سعد کے پاس، اے عمر سعد حسین صحیح تو کہہ رہے ہیں، ارے چھوٹا سا بچہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو کیوں پانی نہیں دے رہے ہو؟ ازادارو، عمر سعد جلدی سے مجھے بلایا اور کہتا ہے کہ جلدی سے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ازادارو، ملعون کہتا ہے میرے پاس جو تیر تھا ایسا تیر مارا، ارے جناب علی اصغر کا گلا چھد گیا، حسین کے بازو پر تیر لگا، ارے 2-4 قطرے خون کے حسین نے اپنے چلو میں لیے اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ جناب مختار بے ہوش ہو گئے، ہائے تو نے چھوٹی سی جان کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا، ارے تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ ازادارو، جب ہوش آیا جناب مختار نے کہا اب بتا تیسرا تیر کیسے استعمال کیا؟ کہا کہ اب تو مجھے معاف کر دے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ جب زیادہ زور دیا تو کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حسین ارے گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن حسین گھوڑے کے اوپر تھے۔ میں نے دیکھا حسین زمین پر نہیں آ رہے ہیں، میرے پاس وہ 3 بال کا تیر جو وزندار تیر تھا، ایک مرتبہ میں نے جگہ دیکھی فقط پیشانی کی جگہ، ارے اتنی جگہ باقی تھی، پورا جسم چھلنی تھا، ایک تیر مارا حسین کی پیشانی پر لگا، ارے گھوڑے سے ڈگمگائے، ارے گھوڑے نے اپنے پیر پھیلا دیے، حسین زمین پر آئے تو اذیت نہ ہو، ہازادارو ارے زمین پر نہیں آئے، حسین کا لاشا تیروں پر بول الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنی، میرے اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس مجلس کا اجر و ثواب مرحوم کرار بھائی اور مرحوم عابد بھائی کے سال ثواب فرما۔ اے میرے اللہ ان کے آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال مؤمنین مؤمنات دنیا میں جہاں پر بھی ہے تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ یہ ہلاک کرنے والی بیماری اور تمام وباؤں سے مؤمنین کی حفاظت فرما۔ اے خدا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال سے وقت کے امام کو خوشنود فرما۔ اے میرے معبود تیری آخری حجت وقت کے امام اسرا علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کے سالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن